السلام علیکم دوستو، چینل 6 پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ 2025 بالکل اپنے اختتام پر ہے۔ دسمبر کا آخری ہفتہ، ہنگامہ خیز برس۔ پورے سال میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، ہر برس ہی آتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک تبدیلی میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھی، اور وہ ہے سماجی رویوں میں تبدیلی۔ وہ رویے جو خاص طور پر ہم اپنے معاشرے کی خواتین کی طرف روا رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے ان خواتین پر کہ اس سارے انفیوریبل انوائرمنٹ میں وہ ہمت سے کام لیتی ہیں، حوصلہ دکھاتی ہیں، اور اس تیز چلتی ہوئی آندھی میں اپنا سفر جاری رکھتی ہیں اور کامیابی کی نئی نئی داستانیں رقم کرتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسی ایک خاتون مہمان موجود ہیں جو ایک سکسیسفل انٹرپرنور ہیں، میک اپ آرٹسٹ، ہیئر اسٹائلسٹ، بیسٹ ہیئر ڈریسر، انڈلج بائی رابعہ کی فاؤنڈر یعنی رابعہ خان۔ ویلکم ٹو چینل 6۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت عرصے بعد آپ یہاں اسٹوڈیو میں آئی ہیں۔ جی بالکل۔ بیوٹی مافیا کتنے برس پہلے آپ کرتی تھی یہاں پہ؟ 2022 میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا۔ ہاں، اب تقریباً 4 برس ہونے لگے ہیں، 3.5 4۔ تو کیا میں توقع رکھوں کہ آپ اس کو جاری رکھیں گی؟ انشاءاللہ ویری سون۔ چلے نہیں آئی نو، آپ بہت مصروف ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا جو سیلون چین ہے ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، وقت نکالنا مشکل ہے، لیکن ہم یہاں اسٹوڈیو میں پوری ٹیم آپ کو یقیناً بہت مس کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ رابعہ، یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے انٹرپرنورشپ کی طرف جانا ہے؟ ایز سچ تو کوئی مجھے شوق نہیں تھا اس کا، بٹ آئی وانٹ ٹو بی اے لائر۔ میں وکالت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں 2 چیزیں بہت زیادہ دیکھی تھیں بچپن سے بڑے ہونے تک: عورت پہ ہونے والا ظلم، کنٹرولنگ بیہیویئرز، اور قانون کا نافذ ہونا، جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا نارمل بات ہے۔ تو آئی وانٹ ٹو بی اے ویری انڈیپینڈنٹ وومن فار مائی فیملی، فار مائی سرکل، بٹ آئی وانٹ بی، میں چاہتی تھی کہ میں وکالت کر لوں۔ بہت شوق تھا مجھے، بہت میرا ایک کریز تھا، آئی ایم ویری کریزی اباؤٹ دس، بٹ زندگی مجھے جو ہے وہ ٹرن کر کے اس رستے پر لے آئی۔ شاید یہ ایک بہتر آپشن تھا، اور اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ میرے خیال سے بہت بہترین ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی رائٹ ناؤ۔ بالکل آپ نے درست اشارہ کیا۔ خواتین کے لیے تو اچھا، آپ نے کہا کہ آپ لائر بننا چاہتی تھیں۔ لائر جو ہے وہ اپنا کیس نہیں لڑتا، وہ دوسروں کا کیس لڑتا ہے۔ تو غالباً اگر آپ لائر بنتی تو ظاہر ہے پھر خواتین کے حقوق کی ایک آواز ہوتی، لیکن اگر آپ انٹرپرنورشپ میں بھی ہیں تو بھی میرا خیال ہے کہ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی آپ کی جو ورکرز ہوں گی، جو آپ کی امپلائیز ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے زیادہ تر خواتین ہی ہوں گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ کاروبار کی طرف آنا، کیا یہ بنیادی طور پر یعنی کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ پیسوں کا فیصلہ ہے یا حوصلے کا فیصلہ ہے خواتین کے لیے؟ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ ہماری خواتین مینٹلی طور پر، اعصابی طور پر کمزور ہوتی ہیں، ایسا ہمارا معاشرہ بولتا ہے کہ عورت کمزور ہے اور عورت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ 2 جملے میں نے بڑی کنٹینیوڈ سنے ہیں۔ سمجھدار نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہے، اور وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ 4 جو باتیں ہیں نا، میں نے اپنی لائف میں اتنی زیادہ سنی ہیں، اینڈ دین آئی ریئلائز ان مائی لائف کہ مجھے کچھ بھی کرنا ہے نا، مینس کہ اگر میں نے اپنی ڈائریکشنز کو سیدھا رکھنا ہے تو ڈائریکشنز کو سیدھا رکھنے کے لیے پہلی جو سیکیورٹی ہے وہ پیسہ ہے، فائنینشیل سیکیورٹی۔ تو آپ کا پیسہ ہونا ضروری ہے۔ پیسہ خود آپ کو ایک پاور دے دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ایسا ہی۔ اور جو آپ نے جس سماجی رویے کی طرف اشارہ کی ہے، یہ وہ کنڈیشننگ ہے جو اس مسوجنسٹ، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، جو سماج خواتین کی شروع سے ہی کر دیتا ہے، اور وہ خواتین جو اس سوچ کے برعکس چلتی ہیں، کامیابی کا دروازہ بھی شاید انہی کے لیے کھلتا ہے۔ جو اس کو تسلیم کر لیتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جو کامیاب خواتین ہیں وہ ایک ایگزامپل ہے، وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ خواتین
فیصلہ بھی کرنا جانتی ہیں، فیصلوں پر عمل کرانا بھی جانتی ہیں. تعلیم کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہر جگہ ان کے لیے بھی کامیابی کے راستے وہ ہموار کرنا جانتی ہیں، چاہے ان کے لیے کتنے ہی کانٹے ہم نے کیوں نہ، ہم سے مراد مردوں نے، میں بھی مردی ہوں، لیکن یہ میں آپ کی بات میرے بارے میں ایک بات بہت کامن ہے، کہا جاتا ہے کہ میں مردوں کو سپورٹ نہیں کرتی. میں مردوں کو سپورٹ کروں نہ کروں، میں مردوں کی رسپیکٹ بہت کرتی ہوں. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ میں نے مردوں سے ہی سیکھا ہے. بولنا، بات کرنا، فیصلے کرنا، سخت رہنا، اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہنا، اپنے باپ سے سیکھا، اپنے بھائیوں سے سیکھا، تو اپنی فیملی سے سیکھا. بیکاز آئی ایم بلانگ فرام دا پٹھان فیملی. الحمد للہ اٹک سے بلانگ کرتی ہوں. میری موم جو ہیں وہ پشاور سے بلانگ کرتی ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر فیصلہ کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. بالکل. تو چاہے آپ بزنس کر رہی ہیں، چاہے آپ پیسہ کما رہی ہیں، چاہے آپ جاب کر رہی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو بی اے ون ڈائریکشن. اور اس ڈائریکشن کو لینے کے لیے آپ کو ایک استاد چاہیے ہوتا ہے. اینڈ الحمد للہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ایسے بہت اچھے استاد موجود ہیں جو مجھے اچھی ڈائریکشنس دے سکتے ہیں. اور اب آپ خود بھی میرے خیال ہے ایک استاد کے روپ میں ہوں گی اپنے الحمد جونیئرس کے لیے. للہ رائٹ ناؤ الحمد للہ میرے پاس پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور میں الاٹ آف دا اسٹوڈنٹس جن کو میں نے ٹرین کیا، آج ان کی اپنی برانچز ہیں اور آج وہ اس وقت چینز چلا رہے ہیں. مطلب اگر انڈلج بائی رابعہ کی برانچز چل رہی ہیں تو انڈلج بائی رابعہ کے اسٹوڈنٹس کی بھی برانچز چل رہی ہیں. آئی ایم ویری ہیپی فار دس. ریمارکیبل، گریٹ. یہ بتائیے کہ جنرلی خواتین کو، اور یہ زیادہ بنیادی طور پہ یہ سماج کے جو لڑکے یا مرد ہیں یا ان کی ایجوکیشن کے لیے میں سوال کر رہا ہوں. خواتین کو معلوم ہے کہ انہیں کن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو سنانے کے لیے، کیونکہ ان کی طرف سے زیادہ تر رکاوٹیں آتی ہیں، خواتین کو چاہے وہ تعلیم کا سفر ہو، کیریئر کا سفر ہو، انٹرپرنورشپ کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، عام طور پر کن چیلنجز کا سامنا ضرور ہی کرنا پڑتا ہے، چاہے ملک کا کوئی بھی خطہ ہو؟ دو چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں ہمارے ملک میں نا. میرے بارے میں ایک مشہور ہے، جب بھی میں بیوٹی مافیا کا پروگرام کرتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے بلایا گیا تھا فرسٹ ٹائم تو مجھے کہا گیا تھا کہ رابعہ کیا آپ اتنا سچ بول لیں گی؟ کیا اتنا پاسبل ہے آپ کے لیے؟ تو یہ ایک بڑا کوسچن تھا نا، کیونکہ اوبویسلی میں بیوٹی انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. میں اتنا سچ بولوں گی تو میرا سیلون کیسے چلے گا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جس بھی جگہ پر میں جاتی ہوں، اسپیشلی آن ایئر جب میں بیٹھتی ہوں، تو بات جو ہے نا وہ ہمیشہ حق کی اور حقوق کی اور سچائی کی ہی کرنی چاہیے، چاہے آپ کسی بھی ادارے سے آپ کا بلانگ ہے، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو یہاں پر بھی میں آپ کی یہ بات کلیئر اس لیے کروں گی کہ عورت کو سب سے پہلی جو چیز ہٹ کرتی ہے اور سب سے پہلے جس چیز کے اوپر اس کے وار کیا جاتا ہے وہ اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ عورت ہمیشہ ایک ہی چیز سے لیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، ڈیگریڈ ہوتی ہے، اور مرد کے پاس بہت آسانی سے اس کو ذلیل کرنے کا حق ہوتا ہے، اس کا کریکٹر. اور عورت اس کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے، بتاتی ہے. جس کا پہلا میں شاید یہ بات کروں گی تو میری بہت سی خواتین اس بات کو ایکسیپٹ کریں گی کہ ہم جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لوگوں کی نظروں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کی باتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پھر معاشرے کی سوچ کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کر ہمیں بہت ساری ٹونٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سارے تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان ساری جگہوں سے گزر کر ہر عورت جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتی اپنی منزل تک. اب اس سارے پروسیس میں جو میں نے آپ کو پہلی بات مینشن کی تھی وہ ہے استاد کی. تو جب تک آپ کے ساتھ ایک استاد، ایک آپ کا گائیڈ لائنر، آپ کا ایک پرسن، وہ کسی بھی روپ میں ہو، ٹھیک ہے، وہ جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کے لیے، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں گر جائیں گے، آپ کی جو ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ ڈاؤن ہوگا. اوبویسلی یو آر اے ہیومن بینگ. تو اس میں دو چیزیں ہیں میں نے جس میں سب سے زیادہ مجھے ہیلپ ملی. پہلی ہیلپ تو تھی یہ کہ میرے استاد. اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی میری ہیلپ ہے وہ میری بکس ہیں.
وہ میری کتابیں ہیں، وہ ان لوگوں کی ہسٹری ہے جس کو میں پڑھتی تھی، جس کو میں دیکھتی تھی، اور ان کی ہمت اور حوصلوں کو دیکھنے کے بعد میں پھر کھڑی ہو جاتی تھی، اور پھر مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں ابھی بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا، اٹس اوکے، لائف ابھی بھی باقی ہے. تو عورتوں نے جتنا بھی فیس کیا پاکستان کے اندر ابھی بھی فیس کر رہی ہیں، اور پاکستان کے باہر بھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسٹ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے باہر بھی عورتوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. تو عورت کو اپنا حوصلہ اور ہمت نہیں چھوڑنا کسی بھی پوزیشن میں، کیونکہ دیکھیں نفرت ہم نے فیس کرنی ہے. کبھی بھی کوئی پرسن یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اسٹیپ فارورڈ ہو جائیں، اور جب بھی آپ اسٹیپ فارورڈ ہوں گے تو اوبویسلی بات آپ کو پیچھے تو کھینچا جائے گا. دو بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کی کامیابی نہیں برداشت کر سکتا، تو ایک عورت کی کامیابی ایک مرد کیسے برداشت کرے گا؟ دس از اے ویری بگ پوائنٹ. تو مرد ایکسیپٹ کرنے میں بہت مشکل لگتا ہے. اچھا، مرد کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ آج 2 لاکھ کما رہا ہوں، 3 لاکھ کما رہا ہوں، اور میری بندی جو ہے وہ 20 لاکھ کما رہی ہے، 10 لاکھ کما رہی ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ اور اچھا اب کمانے کے بعد مجھے آنکھیں بھی دکھا رہی ہے. تو پھر اس کے پاس کوئی اور پوائنٹ نہیں ہوتا نا. وہ صرف اس کو ڈیگریڈ کر سکتا ہے، وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، وہ اس کو باتیں سنا سکتا ہے. اور اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ معاشرے میں ایک ایسی ہوا پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف باتیں کریں. دیٹس اٹ. اور سب سے بڑی جو اس کی ریزن یہ ہے نا کہ وہ اس کی سکسیس سے جل رہا ہے، وہ اس کی ذات سے جل رہا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو بندی آج یہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. تو عورت کی سکسیس ایکسیپٹ کرنا اس معاشرے کے لیے بڑا مشکل ہے. بٹ میں یہاں پر آج ایک نام مینشن کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ ہماری انڈسٹری کا حصہ ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی، بہت سکسیس حاصل کی، اور آج وہ ہمارے لیے ایک لیجنڈ ہے، ہماری کنٹری کی لیجنڈ ہے. اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہیں، میں جب بھی ان سے ملتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں نا، ہماری ان کی ویڈیوز میں، چیزوں میں، باتوں میں ہمیشہ ایک بات ملتی ہے. وہ کہتی ہیں کبھی گیو اپ نہیں کرنا. تو میں ہمیشہ اپنی عورتوں کو ایک ہی بات کہوں گی، کبھی گیو اپ نہیں کرنا، اسٹاپ نہیں کرنا، رکنا نہیں. جتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بھی بڑی باتیں ہو جائیں، ڈونٹ اسٹاپ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اچھا، عورت میرے خیال مقابل آتی بھی نہیں ہے. عورت اپنا چاہتی ہے فیملی یونٹ مضبوط ہو، گھرانہ آگے جائے، لیکن یہ جو انسیکیورٹی ہے، بعض موقعوں پہ جلن، جیلسی، حسد ہے، کچھ موقعوں پہ انسیکیورٹی ہے. عورت کو میں بطور مرد یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی اپنا رفیق، اپنا ساتھی سمجھنے کی بجائے خود ساختہ طور پہ اپنا مقابل سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کھنچاؤ اور وہ کھینچا تانی، اور وہ اس کی یہ جو نفسیات ہے یہ کتنا ڈیمیج دیتی ہے اس مرد کو یا اس سوسائٹی کو، بطور مجموعی بھی ڈیمیج دیتی ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف سامنے والی خاتون کو دے رہی ہے اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے. یہ وہ سماجی رویے ہیں جن کو بدلنا اشد ضروری ہے. لیکن اس میں شاید اچھے لوگ بھی ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو شعور اور تعلیم یہاں پر آ رہی ہے، کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس سماج میں مردوں میں بھی کہیں نہ کہیں خود احتسابی بھی آ رہی ہے، اور وہ خواتین کے ساتھ ان کے ساتھی بن کر بھی کھڑے ہو رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے. کہیں جب ایسا ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے ایسے پازیٹیو لوگوں سے مل کے، ایسے پازیٹیو لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو وہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب کبھی میں کچہری جاؤں تو وہاں مجھے لائرز سے مل کر بڑا اچھا لگتا ہے، اور مطلب بہن بھائی دونوں کام کر رہے ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں کام کر رہے ہیں، اٹس لکس ویری نائس. اور وہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ ایک بات میں یہاں مینشن کروں گی کہ یہ جو جینڈر کا مسئلہ ہے نا، یہ پاکستان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اصل میں جینڈر کا جو پرابلم ہے، مطلب عورت اور مرد کا، ٹھیک ہے، یہ جو پرابلم ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہم نے ڈاؤن اینڈ اپ کا ایک لیول رکھا ہوا ہے، یہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی نے رکھا ہوا ہے. مطلب ہمارے گھر کے اندر سے ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بیٹا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، یہ بیٹی ہے، اس کو اتنا دینا ہے. تو ریالٹی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب آپ سوسائٹی میں جائیں، ٹھیک ہے، عورت کو اپنی ایک جگہ ملتی ہے، عورت کا اپنا ایک معیار ہے، ایک مقام ہے، لیکن مرد کی بھی اپنی ایک جگہ ہے، مرد کی بھی اپنی ایک رسپیکٹ ہے. لیکن مرد اپنی اس رسپیکٹ کو خراب اس وقت کرتا ہے جب وہ عورت کو ڈی ویلیو کرتا ہے. مرد اپنی سلطنت بناتا ہی تب ہے جب وہ عورت کو ملکہ بناتا ہے. جب وہ ملکہ نہیں بنائے گا تو پھر وہ خود کیسے بادشاہ بنے گا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل.
چلیں لیکن اپنی جو آپ کا کیریئر ہے، جو آپ کا پروفیشن ہے، اس میں بہرحال ہیں تو آپ بھی انسان نہ کہیں تو ایسے چیلنجز آئے ہوں گے جہاں پر آپ نے خود کو تنہا محسوس کیا ہو، جہاں آپ نے محسوس کیا میں کمزور پڑ رہی ہوں. تو آپ کا کوپنگ میکنزم کیا ہے؟ کوپنگ میکنزم مطلب آپ اس مشکل سے کیسے نکلتی ہیں؟ آپ کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ ہے، وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن ہیں تو انسان نا، کہیں تھکتی تو ہوں گی. کس طریقے سے آپ اپنا کیتھارسس کرتی ہیں، کس طرح اس مشکل سے نکلتی ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. جب بھی کبھی میری لائف میں ایسی سٹیج آتی ہے میں بالکل سٹاپ ہو جاتی ہوں، رک جاتی ہوں اور بالکل خود کو لوگوں سے تنہا کر لیتی ہوں. مطلب میرا اپنا ایک آفس ہے، اپنی ایک جگہ ہے. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے میرے سیلون پہ چوری ہو گئی. ایک برانچ میں نے بنائی، دوسری برانچ پہ چوری ہو گئی. تو مجھے تقریباً 70 لاکھ کا لاس ہوا، اور وہ ایک بہت بڑا لاس تھا میرے لیے. برداشت کرنا بھی مشکل تھا. ایک ٹائم آیا کہ میری ایک بہت سکسیزفل برانچ جو ہے وہ بند ہو گئی آفٹر 10 ایئرس. یہ بھی ایک بہت بڑا لاس تھا میرا. میں نے تب بھی اپنے آپ کو 6 منتھ بالکل دنیا سے کٹ آف کر دیا. جب میری اس برانچ پہ چوری ہو گئی تو تب بھی میں نے دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کر دیا. تو لائف میں جب بھی کبھی ایسی سٹیج آئی میری، تو میں نے اپنا ایک سوشل سرکل سٹاپ کر دیتی ہوں، بالکل اکیلی ہو جاتی ہوں، لوگوں سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ لیتی ہوں. پھر میں ہوتی ہوں، میری کتابیں ہوتی ہیں، میری ذات ہوتی ہے، اور میرے فیصلے ہوتے ہیں. مجھے ایک خیال آیا، وہ عمران خان نے ایک موقع پہ انٹرویو میں کہا کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے ایز این ایتھلیٹ، آپ میچ اگر ہار جائیں نا تو اخبار نہ پڑھیں، کیونکہ اخبار میں آپ کو برا بھلا ہی کہا ہوگا. تو جب آپ میرا یہ خیال ہے کہ مشکل میں ہوتے ہیں، کسی ناکامی سے، کسی کرائسس سے ہوتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد کے لوگ اس میں بینیفیشل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو اور تنہا کر رہے ہوتے ہیں ججمنٹ سے، سوالوں سے، عیب نکال کے. اس موقع پہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہائبرنیشن میں چلے جانا، آئزولیٹ ہو جانا. اور یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ کتابیں پڑھنا، کتابیں زندگی کا سبق ہمیں سکھاتی ہیں. کامیاب لوگوں کی داستان ہے، آپ ان کے جرنی سے بھی سیکھتے ہیں. پوائنٹ ایڈ کروں گی اس کے اندر. جی پلیز. ایک بندے نے کہا کہ جب میں فیل ہو جاتا ہوں نا، تو جب میں اپنے لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے مرسیڈیز لینی ہے، تو تمہارے پاس تو مہران بھی نہیں ہے. تو آج میرے پاس مرسیڈیز اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس تو مرسیڈیز نہیں ہے، تمہارے پاس تو مہران نہیں ہے، تو مرسیڈیز کیسے لوگے؟ باتیں تو مرسیڈیز کی کرتے تھے. تو آج جو میرے پاس مرسیڈیز ہے نا، جو میں مرسیڈیز میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ اس بندے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. نہ وہ مجھے کہتا، نہ مجھے پتہ چلتا، اور نہ میں جو ہے اتنی انرجی لگاتا. تو وہ جو میں سٹاپ کرنے کی بات کر رہی ہوں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا چلیں گے تو آگے ہم گر جائیں گے، آگے کھڈا ہے اور ہم نے گر جانا ہے. تو اس چیز کے لیے بینیفٹ فیصلہ یہ ہے، اچھا فیصلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور پھر آپ ہائی جمپ کریں. ہاں زبردست. اچھا لیکن آج کے ڈیجیٹل ایرا میں رکنا بڑا مشکل کام ہے نا. آپ لوگوں سے کٹ جائیں گے، لیکن یہ جو موبائل کی اسکرین ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ اس سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی. پھر آپ کو حق ہے کامیاب ہونے کا کہ بھائی یہاں پہ تو بڑے بڑے ناکام ہو جاتے ہیں. نہیں، مجھے موبائل فون جو ہے نا میرا بڑا پسندیدہ چیز ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے، میرے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ رابعہ موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور اگر آپ میرے سے یہ کوسچن مجھ سے اگر پوچھیں نا کہ رابعہ آپ کو اپنی لائف میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے، کہ میں اس جگہ پر چلی جاؤں جہاں پر سگنلز نہ آ رہے ہوں، نو ون کین کانٹیکٹ می. اور وہ میری لائف کی سب سے اچھی اور مطلب میری زندگی کی سب سے خوبصورت جگہ ہے وہ. مطلب لوگ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں رابعہ تم کیا کرنا چاہتی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو میں ان سے کہتی ہوں یار میں ذرا گاؤں میں کوئی 10 دن گزار کے آنا چاہتی ہوں. وائے میں یار مجھے وہ مٹی کی جو خوشبو ہے نا، مجھے وہ چاہیے. سو یہ ڈیجیٹل لائف، یہ مٹیریلسٹک چیزیں، یہ برانڈز، یہ آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتے. خوشیاں آپ کے اندر ہیں. اور برانڈ، آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یو آر ناؤ اے برانڈ، بٹ برانڈ بننے کے لیے مجھے پہلے برانڈ جیسی سوچ بنانی تھی. برانڈ پہن کر آپ برانڈ نہیں بن جاتے ہیں، آپ کو برانڈ جیسی سوچ بنانی ہے. دوسروں کا حق کھا کے، دوسروں کے ساتھ غلط کر کے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے، دوسروں کے لیے غلط بول کر. ابھی جیسے ایک پرسن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ یہاں پہ لوگ منافقت کرتے ہیں نا پاکستان میں. تو میں نے کہا میں نے بڑی سچائی کر کے کیا حاصل کر لیا؟
تو دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ناممکن بات ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو سکون مل جائے تو یہ بھی ناممکن بات ہے. تو موبائل فون یوز کرنا میری بہت بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر میں لوگوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہوں گی, میں لوگوں کو نظر نہیں آؤں گی, تو میری برانچز کیسے چلیں گی؟ دیٹس از امپاسبل. اتنا ممکن بات ہے, میرا دکھنا بڑا ضروری ہے, لیکن اس کو چھوڑنا میرے دماغ کے لیے ضروری ہے. ہاں, مینٹل ہیلتھ کو پریزرو کرنا ظاہر ہے وہ نہیں ہے تو بریک بہرحال ضروری ہے اور لینی بھی چاہیے. رابعہ یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے ان جنرل یہ معاشرہ کیسے سیکیور یا ہیلدی بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر معاشرہ ہیلدی ہوگا, سیکیور ہوگا, تبھی تعلیم بھی حاصل کر سکیں گی, سفر بھی کر سکیں گی, گھروں سے بھی نکل سکیں گی, کاروبار بھی کر سکیں گی اور سیاست میں بھی آ سکیں گی. سب سے پہلے عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے قانون کیا ہیں. جب عورت کو اپنے قانون کے بارے میں پتہ ہوگا تو وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. جب اسے اپنے رائٹس کے بارے نہیں پتہ ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلے آپ اپنی ماؤں بیٹیوں کو رائٹس بتائیں کہ آپ نے سیکیور کیسے ہونا ہے. اگر آپ کی لائف میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. تو پہلے آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, جو رابعہ کو بالکل بھی نہیں پتہ تھے. ٹھیک ہے, تو رابعہ کو پتہ چلانے میں بڑا ٹائم لگا. تو جتنی دیر میں اس کو پتہ چلا تو دین وہ ریئلائز دس تھنگ دیٹس گون 15 years. آئی اسپینڈ رائٹ ناؤ 15 years, 15 سال میں نے گزار دیے اس فیلڈ میں. اور میں نے بڑی عورتوں کو پروٹیکٹ کیا, بڑی لڑکیوں کو پروٹیکٹ کیا, اور بہت لائرز میرے پاس آتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے, بڑی قابل لائرز میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بڑی بڑی باتیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, کرتے ہیں. جب میں نے قانون کو پڑھا اور میں نے انڈرسٹینڈ کیا, دین آئی نو دیٹ کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ہمیں بڑے رائٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے کنٹری میں ڈرایا دھمکایا بہت جاتا ہے عورت کو. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی عزت کے نام پہ اس کو ڈرایا جاتا ہے. تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے تو وہ کام کیسے کرے گی, وہ بزنس کیسے کرے گی, وہ جاب کیسے کرے گی. کسی کے لیے تو اس کو شٹ اپ کال دیتی ہی نہیں, کسی کے اوپر انگلی اٹھاتی ہی نہیں. جب وہ قانون کے پاس جائے گی نہیں تو قانون اس کو پروٹیکٹ کیسے کرے گا. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور آپ کو اپنے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے کہ آپ کو اپنی ایک باؤنڈری بنا لینی چاہیے. یہ میری باؤنڈری ہے, اس کے آگے کوئی نہیں آئے گا. چاہے آپ بزنس کر رہی ہیں تو چاہے آپ بزنس نہیں کر رہی, اپنے رائٹس پر بات کرنی چاہیے, اپنے رائٹس پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں گھریلو خاتون اپنا خرچہ اپنے ہسبینڈ سے نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے, اور جو ورکنگ وومن ہوتی ہے اس کو تو کہا جاتا ہے کہ تم تو خود کما رہی ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی. تو ہمارے جو مرد ہیں وہ محبت دینا نہیں چاہتے, لیکن صرف وہ محبت لینا چاہتے ہیں. تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور اسی طرح ماں بیٹی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. لیکن میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو پروٹیکشن دیں, اپنی بیٹیوں کو لٹ ڈاؤن نہ کریں, اور ان کو بزنس کی طرف بھی آنے دیں, ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں, اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو آپ نے جہیز دے دیا یہ ضروری نہیں ہے, آپ نے اس کو ہانڈی روٹی بنانی سکھا دی یہ ضروری نہیں ہے, آپ اس کو کام کرنا سکھائیں, آپ اس کو پیسہ کمانا سکھائیں. دیٹ از امپورٹنٹ. اس کے پاس گھر نہیں ہے, کل بھی اس کو ہسبینڈ اس کو نکال دے گا, وہ کہاں جائے گی. ٹھیک ہے, سب سے بڑا مسئلہ ابھی تک تو ہم اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہسبینڈ نے گھر سے نکال دیا, ہم کہاں جائیں گے. ہم اسی مسئلے سے باہر نہیں نکلے, ہم آگے کہاں جائیں گے. تو سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کام کرنے کے لیے نکلیں, چاہے آپ 10,000 کمائیں, چاہے آپ 20,000 کمائیں, یو ہیو ٹو گو اینڈ یو ہیو ٹو لرن. اینڈ بزنس کو لرن کریں اور پھر اس کو کریں. اگر آپ بزنس نہیں بھی کرتی ہیں, آپ جاب بھی کرتی ہیں, تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ پیسے صرف آپ کے ہیں, آپ نے وہ پیسے کسی کو نہیں دینے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو عورت کو سمجھ آنے میں بہت وقت لگ رہا ہے. اور عورت ایموشنلی, پاکستان کے اندر عورت بہت ایموشنل ہے, اور وہ ایموشنلی اتنی بلیک میل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو ویسٹ کرتی چلی جاتی ہے. 40-50 سال کی عمر میں پہنچ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کا سارا ٹائم ان لوگوں کو دے دیا, ان پر انویسٹ کر دیا, ان ریٹرن آپ کو کیا مل رہا ہے. وہ تم ہو کون, تم کرتی کیا ہو. یہ ایک بڑے بیسک کوسچنس ہیں جو ہمارے گھر کے اندر ایک نارمل خواتین یہ سن رہی ہوتی ہیں. اور جو اس وقت میری اس بات کو سن رہی ہوں گی, اس پورے سال کے اینڈ میں آج بھی یہ بات, مطلب جب میں بیوٹی مافیا کر رہی تھی میں تب بھی یہ بات کر رہی تھی, میں آج 3 سال بعد بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ عورت نے فائنلی کیا حاصل کیا. روٹی ہانڈی پکانے کے بعد, پیسہ کمانے کے بعد, بچے پالنے کے بعد, بچے پیدا کرنے کے بعد,
اس نے کیا حاصل, اس کی اپنی خوشی کہاں ہے؟ وہ اپنے لیے ایک سوٹ اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتی, اس کی اپنی خوشی کہاں ہے؟ وہ اپنے لیے لپسٹک نہیں لگا سکتی, اس کی اپنی خوشی کہاں ہے؟ وائی؟ بیکاز وہ آزاد نہیں ہے نا, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کو ہر چیز کا جواب دینا ہے, اس کو ہر چیز کی بات کی کلیریفیکیشن کرنی ہے. اس نے اپنے کریکٹر کو ٹھیک رکھنے کے لیے ساری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں نے عبایا پہنا ہوا ہے, میں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے, اور میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں. دس از ویری, آئی ڈونٹ لائک دیز تھنگس. مطلب مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں. آپ اپنی لائف میں اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. مطلب آپ نے پہلے اپنے فادر سے پوچھنا ہے, پھر آپ نے اپنے بھائی سے پوچھنا ہے, پھر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھنا ہے, پھر آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھنا ہے. نو وری, پوچھنا ہے, ضرور پوچھیں. بٹ آپ اپنے رائٹس اور لاز کو خود کیوں نہیں اسٹڈی کرتی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا رائٹ کیا ہے. تو ہم عورتیں جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے نہیں لڑ پا رہے, اپنے لیے نہیں لڑ پا رہے, ہم کسی اور کے لیے کیا کریں گے؟ تو میں اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے تو اوبویسلی انسان سٹارٹ اپنے گھر سے کرتا ہے. سب سے پہلے میں اپنی بیٹیوں کو اگر کرنا چاہوں گی نا, تو میں کبھی بھی اس کو کسی کا محتاج نہیں, ایون کہ ناٹ مائی, میری بھی وہ محتاج نہ ہو, میری بھی محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب مجھ سے بھی کوشچن نہ کریں, وہ مجھ سے بھی نہ پوچھیں کہ ماما یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو میں نے کرنا کیا ہے. وہاں پر آپ کو 4 بندے آ کے پروٹیکٹ نہ کریں. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بائی یور سیلف. ایک تو یہ کہ ایم شور قانون سازی ہوئی ہوگی, جہاں کہیں لوپ ہول ہے, کمی بیشی ہے, تو جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مزید اچھے قوانین بنائیں, جو پچھلے قوانین میں سکم ہے وہ دور کریں. ایک دوم یہ کہ آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جب رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو بڑی ولنریبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی, خواتین خاص طور پہ, لیکن ایون مردوں کو بھی کوئی ہراساں کر سکتا ہے, ڈرا دھمکا کے دبا سکتا ہے. جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بھی درست ہے اپنی جگہ. جہاں پر مرد غلط ہیں وہاں پر عورتیں بھی غلط ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عورتیں ہی اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں, مرد بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ لا جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رائٹس کے اوپر کیسے کام کرنا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. بالکل بالکل, ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. لیکن اس سب چیز کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ پس رہے ہیں, جو سب سے زیادہ سروائیول کر رہے ہیں, وہ عورتیں سروائیول کر رہی ہیں. مرد اتنا سروائیول نہیں کر رہا, عورت زیادہ سروائیو کر رہی ہے. درست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل, کیونکہ اس کو اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اس نے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے, اس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. 3 لوگوں کو اس نے جواب دینا ہے. مرد کچھ بھی کر رہا ہے, اس نے کسی کو جواب نہیں دینا. نہ اس نے معاشرے کو جواب دینا ہے, نہ اس نے گھر کو جواب دینا ہے, نہ اس نے بچوں کو جواب دینا ہے. خواتین کو وہ اپروول اور ویلیڈیشن, یہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے سوسائٹی کی کہ آپ نے ویلیڈیشن اپروول کرنی ہے کہ ہاں اٹ از اوکے فار یو, اٹ از ناٹ اوکے فار یو. اپنا جو ایک سیلف ہوتی ہے انسان کی, وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. آپ کا آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا, فائنینشیل سسٹیننس, فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, سب کے لیے ضروری ہے. اتنا مشکل حالات ہیں کہ اس میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا یہ ضرورت ہے. یہ آج کی سروائیول اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا دیکھیے, ماشاءاللہ آپ کامیابی سے اپنی یہ جو سیلون چینیں چلا رہی ہیں, ویری ہیپی اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو. آپ لیکن جانتی ہیں کہ بہت سی خواتین وہ ہیں جو اتنی, یعنی یا وہ اپنا جرنی شروع نہیں کر سکیں, یا ان کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں. وہ آپ کی طرف اگر دیکھ رہی ہوں, اپنے ان کے لیے آپ کیا چاہیں گی کہ کچھ ایسا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح کامیابی کے زینے طے کر سکیں؟ ان اے ویری فیوچر, میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہے. میری ایک فاؤنڈیشن رہ چکی ہے جس میں ہم نے عورتوں کو بڑا سپورٹ کیا تھا فار لرننگ کے حوالے سے. تو ان دا فیوچر ویری سون یو ول سی, ہمارا ایک انڈالج فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم اس کو بنا رہے ہیں, جس میں ہم خواتین کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائیں گے جہاں پر وہ اپنی قانونی طور پر اور معاشی طور پر اسکلس کو ڈیولپ کر سکیں گی, سمجھ سکیں گی کہ انہوں نے کیسے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے. اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اس فاؤنڈیشن کا اصل جو مقصد ہوگا, ان کو ان تمام چیزوں سے اویئر کرنا ہوگا جو آج تک ہمارے معاشرے میں, مینس کہ ہمارے اسکول کالجز میں یہ سب چیزیں نہیں سکھائی گئیں, نہیں بتایا گیا. دیٹس وائی ہم لوگ ان سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. ہماری فاؤنڈیشن ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائے گی جو آج تک وہ فیس کرتی آئی ہیں. بہت سے ظلم وہ فیس کرتی آئی ہیں, بہت سی چیزیں وہ فیس کرتی آئی ہیں, جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن
اسٹڈی کے اوپر کام کرے گی, ایجوکیشن کے اوپر کام کرے گی فرسٹ پیورٹی پہ. سیکنڈ پہ وہ اسلام پوائنٹ آف ویو پہ کام کرے گی کہ آخر ہمارا اسلام اس پوائنٹ آف ویو پہ کیا کہتا ہے, عورت کا حق کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ قانونی طور پر اس کو پراپرلی ٹرین کرے گی کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں, صرف بزنس کے اندر نہیں, اسٹڈی کے اندر, اسکلس کے اندر, لرننگ کے اندر, اور آپ ایک سکسیزفل لائف کیسے گزار سکتی ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. فاؤنڈیشن اس کو پراپرلی سپورٹ کرے گی, قانونی طور پر بھی سپورٹ کرے گی اور معاشی طور پر بھی سپورٹ کرے گی. چلیں, جتنے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک تصور کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. ابھی یہ ریکارڈنگ ہونے سے پہلے بھی اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. وی وش یو آل دا بیسٹ, کیونکہ یہ تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ سوشل جو بھی کامیاب فرد ہوتا ہے اس کی ایک طرح کی سوشل رسپانسبلٹی بھی بن جاتی ہے کہ وہ صرف اپنا نہ سوچے بلکہ جو دوسرے جو حاشی میں بسنے والے مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کو بھی اپ لفٹ کرے. تو آپ کا یہ ارادہ نیک ہے, خدا آپ کو اس میں کامیاب کرے. کوئی پیغام اپنے سننے والوں کو دینا چاہیں؟ اس سال کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے؟ چلیں جنرل دے دیں اور 2026 کے حوالے سے بھی دے دیں, کیا انہیں کرنا چاہیے 2025 سے بہتر برس ہو, خاص طور پہ خواتین جو آپ کو سن رہی ہیں ان کے لیے. میری لائف کی ساری ہسٹری کے مطابق جو 2025 تھا یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے, اور بڑے ہی امپورٹنٹ فیصلے کیے ہیں میں نے اس میں, اور بڑا تلخ بھی رہا. اور اس میں خواتین کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہم نا ساری لائف دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں, اور اینڈ میں جب ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے لائف میں سب کچھ حاصل کر لیا اور ایون کہ میں نے اپنا پورا 100% دے دیا, تو اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی تمام خوشیاں چھوڑ دیں, اور اینڈ میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کہیں پہ تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے 2025 اینڈ ہوا رابعہ کا, اور آج رابعہ خواتین کو یہ کہتی ہے کہ صرف اپنے لیے جیو. وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رونے سے زندگی بن جائے گی اور شاید ہمارے آنسو کوئی پہنچنے آئے گا اور ہمیں کوئی پوچھنے آئے گا, تو رونے والوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا, سب ہنسنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ناکامیوں کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا, فیلئرس کو کوئی پسند نہیں کرتا, ہمیشہ کامیاب لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. ہمیشہ ڈارک سائڈس کو کوئی نہیں دیکھتا, ہمیشہ چمکنے والی چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو آپ اگر چمکیں گی نہیں اور آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی, آپ خوبصورت نہیں دکھیں گی اور آپ ہنسیں گی نہیں, مسکرائیں گی نہیں, تو یہ دنیا کبھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اور کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط خود پر یقین. یس. چلیں, جس کی آپ ایک مثال ہیں. تھینک یو. 2025 کا اختتام ہے, 2026 کے لیے آپ اور آپ کی فاؤنڈیشن کا جو آپ نے نقشہ کھینچا اس کے لیے نیک خواہشات, آپ کا جو سیلون ہے اس کے لیے ہماری بیسٹ وشز. آپ یوں ہی ہنستی مسکراتی اور اپنے سننے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں رول ماڈل کا کردار ادا کرتی رہیں. تھینک یو سو مچ. چلے, ہمارا بہت اچھا لگا. لائک وائز. وقت نکالنے کا شکریہ.